بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں دارالسلام اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل DZ چینل یعنی دارالسلام زروبی چینل۔ ناظرین، ہم لوگ جب بھی ولاگ کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ صرف اس میں یعنی یا عمران خان کی باتیں ہوں گی یا تحریک انصاف کی باتیں ہوں گی یا اس میں نیوز ہوں گے، لیکن ہم لوگ جدھر بھی کدھر سے بھی ہم لوگ کچھ دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ اور آج کل کیونکہ ٹائم جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ اجازت نہیں دیتا ہے، تو کبھی کبھی یعنی 2-3 دن بھی آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہم لوگ آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہیں۔ تو چونکہ 3 دن ہو گئے تھے عمران خان کی جو لانگ مارچ ہے شروع ہو چکی ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے لوگ نکلے نہیں ہیں، بلکہ وہ جس طرح بارش ہو جاتی ہے اور دنیا کے زمین کے اوپر، اللہ کے زمین کے اوپر جس طرح جھاڑیاں بوٹیاں نکل آتے خوبصورت، تو اسی طرح اسی لانگ مارچ میں نہ صرف بچے ہیں، نہ صرف بوڑھے ہیں، نہ صرف ینگ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو میرے بھائی اور بہن ہیں، اس میں ہمارے بزرگ بھی ہیں جو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہے، اس میں ہم لوگ بھی کوئی رول ادا کر سکے، اور میں اپنی طرف سے اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تھوڑی سی باتیں کریں گے کیونکہ پھر نہ تو بھی لوگ جو ہے نا اتنا لمبا ہو جائے تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے نا بور ہو جائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ بھی بور نہیں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل اسی لانگ مارچ میں ایک جو رائٹر ہے جس نے انٹرویو کیا ہوتا جناب عمران خان صاحب کا، دی گریٹ لیڈر کا، تو بیچاری کل اسی جو لانگ مارچ کا حصہ تھی، اور جب وہ کنٹینر پہ چڑھ رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسل کے وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں میں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنتوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جہاد کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ بندوق اٹھائیں اور گولی کھا کے ادھر شہید ہو جائیں۔ جہاد کے کئی جو ہے نا طریقے ہیں، آپ اس سے شہید ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور اس کے اہل خانہ کو صبر عظیم عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم تحریک انصاف سے بھی کہتے ہیں، تحریک انصاف میں ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جو یعنی قدرت رکھتے ہیں اس چیز پہ کہ وہ ان لوگوں کا، اگر وہ لوگ غریب ہیں تو اس کی مالی حیثیت کریں۔ ایسے بہت سے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ تحریک انصاف اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ عمران خان نے ابھی جب چھوٹے بیانات اس کے آتے ہیں تو بیانات چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ بلاسٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح کہ وہ ابھی ایک کر کے امپورٹڈ حکومت کی اور جو جنرل باجوہ صاحب ہیں اس
کے کرتوتوں کا ابھی ایک ایک کر کے راز وہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کاملہ عطا فرمائے۔ وہی نون لیگ امپورٹڈ حکومت جو ایک ظالم اور جابر حکومت ہے، اور اس کی پشپنائی بھی میں افواج پاکستان نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے ادارے ہمارے ہیں، افواج پاکستان ہمارے ہیں۔ لیکن جس طرح پولیس میں ان لوگوں نے کئی لوگوں کو رکھے ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے، جابر ہوتے، جس طرح ایک پیسوں والا پیسہ لے کے جو ہے نا آدمی کو مارتے ہیں، جو کرائے کے غنڈے اور کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستانی فوج میں ابھی ان لوگوں نے، کچھ لوگ، میں نہیں کہتا ہوں کہ سب، کیونکہ پاکستان اور پاکستان کا آرمی یہ سب ہماری ہے، تو ایسے پاکستان کے فوج میں کچھ لوگ ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں بھی دل نہیں ہے، اور وہ کسی کا بھی بچہ، کسی کا بھی شوہر، کسی کا بھی باپ اور کسی کا بھی بھائی کا جان لے سکتا ہے، جس طرح ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ اور یہی ہماری آرمی ہے، پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کہ کون اس کو بولا ہوا تھا کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ۔ تو ماشاءاللہ پاکستان کی میں بار بار کہتا ہوں کہ افواج کو سلوٹ ہے، لیکن اگر پاکستان کا انٹیلیجنس ادارہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ انڈیا کا ہر خبر رکھ سکتا ہے، اسرائیل کا، امریکہ کا اور دوسروں کا ہر خبر رکھ سکتا ہے، تو پھر ایک اعلیٰ ادنا، میں تو اس کو ادنا نہیں کہتا ہوں کیونکہ وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکا ہے، لیکن اپنا ایک بندہ جو ہمارا بھائی تھا، اس کا خبر کیوں اس کو نہیں ہوا کہ کون اس کو بولا ہوا تھا کہ آپ یہ ملک چھوڑ دو۔ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک جس طرح جنرل باجوہ کا ہے اسی طرح میرا بھی ہے۔ میں بھی اس کا، جس طرح جنرل باجوہ اس چمن کا ایک پھول ہے، اسی طرح میں بھی اس چمن کا ایک پھول ہوں۔ ارشد شریف بھی اس کا ایک پھول تھا، اور انشاءاللہ وہ تو امر ہو گیا اور وہ پھول کا پھول ہی رہے گا، ہمارا تو معلوم نہیں کہ کیا ہو جائے۔ دوسری بات، اسی طرح ارشاد بٹی، عمران ریاض خان، معین پیرزادہ، سمیع ابراہیم، یہ سب لوگ اس مٹی کے پھول ہیں، اس چمن کے پھول ہیں، اور ہمیں اور ہمارے اداروں کو اس پھولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اگر سیکیورٹی مانتا ہوں تو جس طرح چور اور دلے نواز شریف کو دیتا ہے، اسی طرح مجھے بھی دے گا، کیونکہ میں بھی اسی ملک کا ایک فرد ہوں، اور اسی طرح عمران ریاض خان کو بھی دے گا، اسی طرح سمیع ابراہیم کو بھی دے گا، اور غریب سے غریب جو بھی ہوگا، اگر اس پہ ظلم ہوتا ہے تو یہی آرمی ہماری سپورٹ کرے گی اور یہی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، اور مجھے انشاءاللہ اللہ سے امید بھی ہے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ ہم کو اسی طرح ہی ٹریٹ کرے گا اور اسی طرح ہی ہم لوگ کا خیال رکھے گا۔ دوسری بات، کل مبشر لقمان
جو ایک فحش ہے. مجھے یہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی میڈیا کا ایک آدمی ہے، لیکن وہ میڈیا کا ایک آدمی نہیں، وہ میڈیا کا ایک لونڈی ہے. یہ کہتا ہے میں کسی کو جو ہے نا کوئی میرے اوپر آئے تو میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. یہ اتنا بے غیرت اور دلہ آدمی ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ جنرل مشرف کے دور میں جب سب پر پابندیاں عائد ہو گئی تو اسی نے مشرف کو ہاتھ دیا اور اسی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے. آج یہ ارشد شریف صاحب کے اوپر بات کرتا ہے، آج یہ عمران ریاض خان کے اوپر بات کرتا ہے کہ بھائی وہ تو ادھر سے چلا گیا. میں آپ کو قسماً کہتا ہوں کہ کل کو اگر اسی مبشر لقمان پہ کوئی بھی ایسا وقت آئے گا تو یہ لوگ تو پھر بھی چلو جو ہے نا، یعنی کوئی ایسے ملک میں چلا جاتا ہے جس کے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر نہیں لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، لیکن یہ بغیرت اسرائیل میں چلا جائے گا اور ادھر بیٹھ جائے گا کیونکہ اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں. اور یہ بغیرت کتنی مرتبہ دیکھ چکا ہے کہ یہ اسرائیل میں گیا ہوا ہے. مجھے کسی کے اوپر ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی میری برادری کے اوپر بات کرے گا، کوئی پاکستان کے اچھے جرنلسٹ جو ایماندار ہے اس کے اوپر بات کرے گا، میں اس کے اوپر صرف بات نہیں کروں گا، میں اس کے اوپر تھوکوں گا بھی. مبشر آپ وہ آدمی ہیں کہ آپ ملک ریاض سے پیسہ لیتے تھے، ملک ریاض تم کو گاڑیاں اور پلاٹیں دیتا تھا. تو سب نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ جب اس کا انٹرویو کرتے تھے تو کس طرح اس کو مینیج کرتے تھے اور کس طرح اس کو کہتے تھے کہ ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں گے اور یہ سوال پوچھیں گے. مجھے عورت کا نام تو اتنا معلوم نہیں ہے کہ وہ شیرازی تھی یا کون تھی، لیکن وہ بھی کہتی ہے کہ نہیں صحیح ہے، ملک صاحب کو کوئی نہیں روکے گا ٹوکے گا. اور پھر اسی میں آپ لوگ کا جھگڑا بھی ہوا تھا جو سب دنیا نے دیکھا ہوا ہے. لوگوں کو بیوقوف نہیں بناؤ، جرنلسٹ رہو، نہ کہ رنڈی کا کام کرو اور طوائف کا کام کرو. جرنلسٹ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ چل کے بھی لوگ اس کے لیے روتا ہے، اور آپ ہو ہی ننگے آدمی، اس لیے ننگوں میں آپ خوش رہتے ہو. ارشد شریف، موحد فرزادہ، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم اور ARY کا چودھری صاحب، یہ لوگ اچھے خاندان کے لوگ ہیں، ننگے نہیں ہیں اور نہ کسی کو ننگا دیکھتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اور نہ خود کو ننگا ہوا دیکھ سکتا ہے. تو اسی لیے اپنا ملک اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اس کو انتقالی کنٹری بھی کہتی ہیں، مہاجر بھی کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بھی پاکستان میں مہاجر آئے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. وہ مہاجر نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہے، کیونکہ کتنے سال ہو گئے اس نے اپنا سب کچھ انڈیا میں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے. ہجرت آپ کدھر سے بھی کر سکتے ہو، اور ہجرت ایک سنت بھی ہے، اور ہجرت ہمارے آقا
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے، کیونکہ لوگوں سے تنگ آ کے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے بتا دیا، اور مکے سے مدینہ ہجرت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، اور ہجرت اس نے کی ہوئی ہے۔ تو اگر عمران ریاض خان اپنے ملک سے جاتا ہے کوئی عیب نہیں ہے، ہم لوگ محبت کرتے ہیں عمران ریاض خان سے، وہ ہمارا پیار ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، جس طرح سمیع ابراہیم ہے وہ ہمارا بزرگ ہے، جس طرح موعد پیرزادہ ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جس طرح ارشاد بٹی ہے وہ ہم لوگ کا آنکھ کا تارا ہے۔ سچ بولتے ہیں، سلوٹ ہے ان لوگوں کو، اور انہی بے شرموں سے اسی طرح انشاءاللہ وہ لوگ ہر وقت ان لوگوں کو ننگا کریں گے، ان لوگوں کے کرتوتوں کو ننگا کریں گے، اور ان لوگوں کے جرائم کو ننگا کریں گے۔ لوگ کہتے کہ چلے گئے تو اچھا کیا ہے، کوئی برا نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ جب ایک انسان زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنا منہ کھول سکتا ہے، اور وہ لوگ جو ناروا کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے کنٹری کے ساتھ، تو وہی لوگ ایسے بغیرت لوگوں کو ننگا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ عمران ریاض خان جدھر بھی جائے گا ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور ہماری دعا اس کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ معین پیرزادہ صاحب، یہ لوگ جدھر بھی جائیں گے ہم لوگ کے آنکھ کا تارا ہے، ہم لوگ کے آنکھ کے تارے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ کا محبت ان لوگ کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ لوگ ملک چھوڑ کے تو ہم لوگ کے محبت میں کوئی فرق آئے گی، انشاءاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی ہوگا جو پاکستان کے لیے لڑے گا وہ ہمارے آنکھ کا تارا ہے، اور اسی وقت ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آرمی کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور آرمی کیوں میں کہہ رہا ہوں، آرمی میں تو چند لوگ ہوں گے کہ وہ لوگ اس طرح کام کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کے بھائی ہیں بھائی۔ وہ لوگ جو آرمی میں کسی کو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں تو نہیں کرو، بالکل نہیں کرو۔ کیوں؟ ہم کوئی اسرائیلی نہیں یہ ہم کوئی اسرائیلی نہیں ہے، نہ ہم لوگ کوئی انڈین ہیں۔ انڈیا کے یعنی میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ آرمی، کیونکہ انڈیا کے لوگ بھی پیارے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی کبھی ہم لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، لیکن یہ صرف سیٹ کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو نہ تو ہم لوگ انڈین ہیں اور نہ ہم لوگ کوئی اسرائیلی ہے کہ آپ لوگ کسی ایک پرت کے لیے اس پرت کا جان لیتے ہو۔ تو اللہ کے واسطے میں آپ لوگ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہیں کرو، کیونکہ جتنا پاکستان یہ ان لوگوں کا ہے جو ایک انا پرست ہے، اس سے زیادہ ہمارا اور تمہارا ہے، کیونکہ ہم اور آپ اس کے لیے زیادہ سوچتے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے زیادہ سوچتے ہیں۔ تو ایک آدمی کے لیے پلیز میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نہیں کھڑے ہو جاؤ، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پاکستان کے اچھائی کے لیے سوچو۔ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور انشاءاللہ یہ گورنمنٹ بھی ہماری ہوگی۔
اگلے ولاگ تک کے لیے دارالسلام آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، لائک کریے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے، اور اپنے کمنٹس میں لکھے کہ ہم لوگوں نے اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو انشاءاللہ وہ پورا کریں گے۔ تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاک فوج کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔